پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا کہتے کس کو ہے۔ دنیا زبان عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو حقیر ہو، ناکارہ ہو، بیکار ہو۔ دنیا کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ شے جو حقیر ہو، ناکارہ ہو اور بیکار ہو، کیونکہ لفظ دنیا دناءۃ سے بنا ہے جس کا معنی حقارت کے ہیں، ناکارہ اور بیکار کے ہیں۔ دنیا کہتے کس کو ہیں؟ وہ زندگی جس میں ہمارے جسم میں روح ہے اور ہم اپنی زندگی اس عالم میں گزار رہے ہیں، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ انسان اپنے مال پر، اولاد پر اتنا اتراتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے لگتا ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے، رشتہ داروں پر تکبر کرنے لگتا ہے اور بس اس کے بعد جو من مانی چاہے کر لے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال دنیا کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت پاک میں دوسری جملے میں ارشاد فرماتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، یعنی باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ جمعہ میں ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دنیا کیسی تھی اور وہ دنیا کس حد تک لیتے تھے وہ تفصیل بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اولیاء اللہ کے پاس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور انہوں نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری وہ تفصیلات بیان کریں گے۔ کیونکہ حاضرین، اللہ کے نبی، جملہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء اللہ، یہ دیندار لوگ ہیں اور ہم دین پر چلنے والے ہیں۔ اگر ہم کو دین پہ چلنا ہے تو دینداروں کو دیکھنا ہوگا۔ ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن دنیا داروں کو دیکھ رہے ہیں، مالداروں کو دیکھ رہے ہیں، فیشنیبل لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور فلم ایکٹروں کو دیکھ رہے ہیں اور کھیل کود کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ چل رہے ہیں، چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں دین پر اور دیکھ رہے ہیں دنیا داروں کو، تو کیسے ہمارا دین پورا ہوگا؟ جو آدمی قبرستان کی طرف جا رہا ہے وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار کروں، تو کیا کاروبار کرنے والا قبرستان کے طرف چلنے والے کے پیچھے چلنے سے کامیاب ہوگا؟ ایسا ہی ہماری زندگی آج گزر رہی ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح گزرے گا، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہم صبح اٹھے، ہو گئی دوپہر، اب نماز پڑھ کے نکلیں گے عصر ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ دن کہاں جا رہا ہے، گھنٹوں کی طرح دن گزر رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آپ نے ایک مرتبہ پانی طلب کیا تو آپ کی خدمت میں پانی میں شہد ملا کر لایا گیا۔ آپ پانی ایک گھٹ پیتے، شہد کی لذت محسوس کرتے ہیں، فوراً ہٹا لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت پیاسے تھے، آپ پانی پیش کیا گیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میں نے پانی مانگا تھا لیکن پانی میں شہد ملا کر لایا گیا۔ اب ہو سکتا ہے یہ باتیں ہمارے لوگوں کو جلدی سمجھ میں نہ آئیں، کیا ہے مل صاحب اتنے سخت زندگی کیسا گزاریں گے؟ بھائی ہم اتنا آرام پسند ہو گئے، سوتے 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 رہے، اتنا سو گئے، اب اٹھنا ہی نہیں آ رہا۔ بول رہے ہیں کتنی مشکل ہے آپ اٹھو، بول رہے ہیں میرے کو۔ اٹھو بولنے والا برا نہیں ہے جناب، اتنی دیر سونے والا برا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں زندگی میں ایمان والی زندگی عطا فرمائی اور خالق کائنات نے اس دنیا میں ہمیں ان بندوں میں شامل فرمایا جو اس کا دین اور اس کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں، اس کے دین کو مانتے ہیں۔ معزز حاضرین، آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دنیا اور دنیا کی محبت اور اس کی مذمت کے بارے میں کچھ آیات اور احادیث شریفہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا کہتے کس کو ہے۔ دنیا
ज़बान अरबी का लफ्ज़ है और इसका माना होता है वो चीज़ जो हक़ीर हो, नाकारा हो, बेकार हो। दुनिया का माना ही ये है कि वो शय जो हक़ीर हो, नाकारा हो और बेकार हो, क्योंकि लफ्ज़ दुनिया दनाअतुन से बना है जिसका माना हक़ारत के हैं, नाकारा और बेकार के हैं। जिस तरह हम दुनिया में नापाकियों को हक़ीर समझते हैं, गंदी सिफ़ात और आदात को हक़ीर समझते हैं, बुराई और गुनाह को हक़ीर समझते हैं और बुरी आदतों को, बद अखलाक़ी को हम हक़ीर समझते हैं, ऐसे ही दुनिया भी हक़ीर है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, दुनिया के मुतालिक़ बुनियादी तौर पर चंद अहम बातें पहले मैं आपके गोशे गुज़ार करूँगा, उसके बाद कुरान पाक और अहादीस पाक की रोशनी में कुछ उसकी तफसीलात बयान करूँगा। पहली बात यह है कि दुनिया कहते किसको हैं? वो ज़िंदगी जिसमें हमारे जिस्म में रूह है और हम अपनी ज़िंदगी इस आलम में गुजार रहे हैं, इसको दुनिया कहते हैं। इससे पहले वाली भी हमारी एक ज़िंदगी थी, वो रूहों की दुनिया थी, ये जिस्मों की दुनिया है। और हमारी मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी होगी, दूसरा आलम होगा, उसे आलम आखिरत, आलम बरज़ख कहते हैं, यानी मौत के बाद वाली ज़िंदगी। तो इस दुनिया में हम ना अपनी मर्ज़ी से आए हैं, ना अपनी मर्ज़ी से जा सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया तो हम दुनिया में आए, रब ने हमें मौत दी तो हम दुनिया से जाएंगे। तो हमारे आने और जाने में, इस दुनिया में आने और जाने में हमारा ना इरादा शामिल है, ना मर्ज़ी दाखिल है। अल्लाह ताला के इरादे उसकी मर्ज़ी से आते हैं, अल्लाह ताला के इरादे और उसकी मर्ज़ी से जाते हैं। इसको दुनिया कहते हैं। अब देखना यह है कि ये दुनिया हमारे दीन में, इस्लाम में अच्छी है या बुरी है, महबूब है या मबगूज़ है, पसंदीदा है या नापसंदीदा है। तो हाज़िरीन किराम, पहले हम दुनिया किसको कहते हैं ये समझ लें तो अच्छा है या बुरा है ये भी समझ जाएंगे। आम तौर पर लोग दुनिया का जब ज़िक्र आता है तो समझते हैं कि ये ज़मीन, ये आसमान और ये सूरज, चाँद, सितारे, ये सब दुनिया है। ये दुनिया है लफ्ज़ के एतबार से, लेकिन हकीकत में इस्लाम में दुनिया इसको नहीं कहते। इस्लाम में जिसकी मज़म्मत और बुराई दुनिया की गई है, उससे मुराद ये ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे नहीं हैं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें बनाई हैं। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी और ये सब हैवानात, जमादात, नबातात, दरख्त, पहाड़, सब कुछ इंसान के फ़ायदे के लिए अल्लाह ने बनाया है। रब ताला ने फरमाया वसख्खर लकुम मा फिल अर्दि जमीअम मिन्हु, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़मीन में जो कुछ है सबको तुम्हारे ताबे कर दिया और तुम्हारे मुसख्खर कर दिया। तो पता ये चला कि ये हमारी ज़रूरत के लिए, जो चीज़ ज़रूरत के लिए बनाई जाती है वो बुरी नहीं होती। तो दुनिया जिसको कहते हैं, अगर ये ज़मीन, आसमान वग़ैरह मुराद लें तो वो बुरा नहीं है। फिर कौन सी चीज़ बुरी है? दुनिया, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा करार दिया, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसे बुरा बताया। तो हाज़िरीन, वो शय कि जो हमारी ज़रूरत से बढ़कर है और हम ख्वाहिश की खातिर उसे तलब करते हैं, इसको दुनिया कहते हैं। जो चीज़ हमारी ज़रूरत से बढ़कर है और अपनी ख्वाहिश के लिए हम उसे चाहते हैं, उसको दुनिया कहते हैं। बस इसका नाम दुनिया है। अब जब ये बात आप समझ चुके हैं तो इसका दूसरा पहलू है, वो ये है कि हाज़िरीन, हमारी ज़रूरत की चीज़ इस दुनिया में भी दुनिया नहीं है। जो चीज़ हमारी ज़रूरत की है वो दुनिया में भी दुनिया नहीं है, और ज़रूरत से ज़्यादा एक रत्ती बराबर भी क्यों ना हो वो दुनिया है।
جس کی برائی قرآن پاک میں حدیث پاک میں آئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھانے پینے کا محتاج بنایا، تو ہماری ضرورت کے مطابق کھانا پینا دنیا نہیں ہے، اور ضرورت کے مطابق رزق طلب کرنا بھی دنیا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا تم اپنا جسم ڈھانکو، لباس پہنو، تو ضرورت کے مطابق لباس پہننا یا لباس کو طلب کرنا دنیا نہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پھر دنیا کس کو کہتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ حاضرین، اگر کوئی ضرورت سے بڑھ کر بھی طلب کرے، دنیا میں سے ضرورت سے زیادہ طلب کرے، مگر اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسرے ضرورت مندوں کے لیے طلب کرے، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسرے ضرورت مندوں کے لیے طلب کرے، تو بھی وہ دنیا نہیں ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر ایک دن کے کھانے پینے کی ضرورت ہماری جتنی ہے، وہ کتنی ہوتی ہے میں آپ کو آگے عرض کروں گا۔ ایک دن کے کھانے پینے کی جتنی ہماری ضرورت ہے، وہ ضرورت کے مطابق اگر ہم کمائی کریں، طلب کریں، کوشش کریں، تو وہ دنیا نہیں ہے۔ اور ضرورت سے زیادہ کے لیے بھی کوشش کریں، مگر اپنے لیے نہیں بلکہ کوئی ایسے ضرورت مند آدمی کے لیے جو خود کوشش نہیں کر سکتا، یا کرتا ہے تو اسے ملتا نہیں ہے، مطلب ہمارا پڑوسی یا ہمارے بھائی یا ہمارے کوئی رشتہ دار یا ہم اپنے کوئی دوست یا کوئی بھی غیر، کہ وہ کوشش کر رہے ہیں مگر انہیں نہیں مل پا رہا ہے، یا وہ کوشش کر ہی نہیں سکتے، ان کے لیے اگر ہم کمائی کریں تو بھی یہ دنیا نہیں ہے، اگرچہ کہ ہماری ضرورت سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ مطلب ہے دنیا کا، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد ضرورت سے زیادہ جو بھی چیز ہے وہ دنیا ہے۔ ضرورتیں کیا ہوتی ہیں، اب آپ یہ سمجھیے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احادیث شریفہ میں ہماری ضرورت کو بیان فرمایا کہ دنیا میں سے ہم اتنا لے سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے نہیں لے سکتے، بس اتنا ہی لے سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے نہیں لے سکتے۔ حدیث پاک ہے، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے کافی ہے کہ ایک خادم ہو، ایک سواری ہو، ایک خادم ہو، ایک سواری ہو جو راہ خداوندی میں خرچ کرے چلے۔ سواری کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی استعمال کریں، تو ایک خادم ہو، ایک سواری ہو، راہ خدا میں چلے، اور اس کے لیے 2 وقت کا کھانا کافی ہو۔ چند لقمے کا ذکر آیا ہے، تو بہرحال 2 وقت کا کھانا اس کے لیے کافی ہو۔ حاضرین، اس حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی ضرورت کو بیان فرمایا کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر دیکھیں، بعض دوسرے احادیث پاک میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ بدن ڈھانکنے کے لیے لباس، بدن ڈھانکنے کے لیے لباس اور رہنے کے لیے ضرورت کے مطابق مکان، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا اس سے بڑھ کر جو کچھ بھی ہوگا وہ دنیا ہے، وہ ضرورت میں نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں ہماری ضرورت تو ہے مگر خواہش بہت زیادہ ہے، تو حاضرین، خواہش پوری کرنے کا نام ہی دنیا ہے، خواہش پوری کرنے کا نام دنیا ہے۔ آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شادیوں کے موقع پہ باپ کہتا ہے بچے کی خواہش ہے، بیٹا کہتا ہے ہمارے ابا کی خواہش ہے، تو یہ خواہشیں جو پوری کی جا رہی ہیں وہی دنیا ہے، اسی کا نام دنیا ہے، ضرورت کا نام دنیا نہیں ہے۔ پھر ضرورت بھی کیسی ہوتی ہے؟ ہر آدمی اپنی ضرورت اگر بیان کرنے لگے تو ضرورت میں لوگ اپنی خواہش بھی لا لیتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا، ایک دن کا کھانا 2 وقت کا انسان کی ضرورت ہے، سال بھر میں 2 لباس انسان کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے اتنا مختصر سا مکان کہ دھوپ گرمی سے بچ سکیں، بارش سے بچ سکیں، سردی سے بچ سکیں، انسان کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑھ کر جو کچھ ہے وہ دنیا ہے۔ حاضرین کرام، اس دور میں امت مسلمہ زمانے کے تقاضے اور حالات کے اعتبار سے عام طور پر جس طرح کے مکان بنائے جاتے ہیں اتنا بھی مکان بنا لے، پھر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے ضرورت کے مطابق وہ ضرورت ہے۔ لباس بھی
حالات کے اعتبار سے جیسا زمانہ تقاضا کر رہا ہے اس کے اعتبار سے عام طور پر جو لوگ لباس جس انداز کا پہنتے ہیں وہ دنیا نہیں ہے۔ کھانے پینے میں بھی روزمرہ زندگی میں جس کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ دنیا نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے جو بھی خواہشیں ہوتی ہیں وہ سب دنیا ہے۔ یہ بات جب ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں تو حاضرین، اب میں آپ کو اور ایک حدیث پاک سناؤں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں کہ وہ کھا لے تو اس کی پیٹھ مضبوط کھڑی رہ سکے۔ چند لقمے ابن آدم کے لیے کافی ہیں کہ وہ کھا لے تو اس کی پیٹھ مضبوطی سے رہ سکے، مطلب یہ ہے کہ وہ کھڑے رہ کر لمبی لمبی نماز پڑھ سکے، دراز سجدہ کر سکے، بہت دیر تک قیام کر سکے، یا پھر اپنے بال بچے رشتہ دار وغیرہ کے لیے کچھ کمائی کر سکے، اس کے پیٹ میں کچھ دم آئے، اتنا کھا لینا کافی ہے۔ پیٹ بھرنے تک کھانا دنیا ہے، پیٹ بھرنے تک کھانا دنیا ہے۔ کھانے کی خواہش باقی ہو اور کھانا ختم کر دیں یہ ضرورت ہے، اس کو دنیا نہیں کہتے۔ حاضرین کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ انسان کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے پیٹ کے گویا 3 حصے کر لے، ایک حصے میں کھانا کھائے، دوسرے حصے میں پانی پیے اور ایک حصہ پیٹ کا خالی رکھے، تو اس سے بڑھ کر اگر کوئی کوشش کرے گا، کھانے پینے کی خواہش رکھے گا تو پھر وہ دنیا ہے۔ اسی لیے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے دین میں جو سب سے پہلی بدعت شروع ہوئی ہے، آج کل لوگ بدعت بدعت بہت بولتے ہیں، فاتحہ کو بدعت، درود کو بدعت، سلام کو بدعت، کچھ بھی کرے تو بدعت، ان کو یہ بدعت نظر نہیں آتی۔ سب سے پہلی بدعت جو دین میں شروع ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ یہ بدعت کو روکنے کی ضرورت ہے اور اس کو دنیا کہتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے متعلق بہت کچھ فرمایا۔ میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اس سے پہلے ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ آیت پاک کی کچھ تفصیل وضاحت اس کی سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے۔ دنیاوی زندگی کیسی ہے اسے سمجھائیے۔ کوئی بھی چیز مثال سے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے مثال دے کر قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں 8 احکام ہیں، 8 چیزیں، پورے قرآن مجید میں 8 طرح کے عنوانات ہیں، ٹاپکس ہیں، بنیادی جو عرض کر رہے ہیں ان میں سے ایک مثال بھی ہے، مثالیں دینا۔ حاضرین، مثال قرآن پاک دے دے کر سمجھاتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو مثال سے بات اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب دیکھیے کتنی پیاری مثال دی جا رہی ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیاوی زندگی کی مثال دیجئے کہ وہ پانی کی طرح ہے، وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے آسمان سے جو پانی نازل کیا وہ پانی کی طرح دنیا ہے، کہ وہ پانی سے جب درخت، پودے، زمین سے اگنے والی ہریالی پانی سے مل جاتی ہے، مطلب ان پر پانی برستا ہے، تو پانی جب ان پہ برستا ہے تو زمین کھلنے لگتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، پودے نکلتے ہیں، درخت بنتے ہیں، پھل بنتے ہیں، پھول بنتے ہیں، سایہ آتا ہے۔ ایک پانی کی وجہ سے اتنے سارے فائدے ہو رہے ہیں، لیکن وہی ہریالی جو اگی تھی اگر وہ فصل تھی تو 3 مہینے کے بعد سوکھ جاتی ہے، مطلب اس کا فائدہ، اس کے بھٹے نکال لیے گئے، پھل نکال لیا گیا، غلہ نکال لیا گیا، باقی درخت سوکھ جاتے ہیں۔ اور اگر بڑے بڑے درخت ہیں تو چند سالوں کے بعد سوکھ جاتے ہیں۔ پانی سے بننے والے یہ درخت جو ابھی کچھ دنوں میں ہرے بھرے تھے اس کے بعد سوکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہی ہے کہ اس سوکھی ہوئی گھاس کو ہوا آ کر اڑا لے جاتی ہے، پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ چٹیل میدان بن جاتا ہے۔ ایکر کھیت جہاں ہریالی تھی اب سوکھے پتے نظر آ رہے ہیں یا چٹیل زمین نظر آ رہی ہے۔ خالق کائنات بھی فرما رہا ہے کہ اے لوگوں دنیاوی زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ چند دن ہری بھری نظر آتی ہے، اس کے بعد دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے شہر، ایسے مکانات اور ایسے گاؤں تھے جو ایک زمانے میں بڑے بڑے آباد تھے،
اور آج ویران نظر آتے ہیں۔ اونچے اونچے محل پہاڑوں میں کھود کر لوگوں نے بنائے تھے، وہاں آج انسان صرف سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے، کوئی آبادی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو جہاں بڑے شہر تھے وہ شہر تباہ ہو گئے، اور جہاں چٹیل میدان تھے وہاں پر شہر بسے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا ایسی ہے۔ پھر وہ دنیا کہ جو چند سالوں میں بدل جاتی ہے، اس کے لیے انسان اپنی آخرت تباہ کیوں کر رہا ہے؟ خالق کائنات یہ بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب طاقت رکھنے والا ہے۔ اقتدار ہے پروردگار کا، قادر مطلق ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ ہریالی کو سکھا دیتا ہے، سوکھی زمین کو ہری بھری بنا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی ہے مال اور اولاد۔ انسان دنیا میں عام طور پر دو چیزوں پہ بہت فخر کرتا ہے، میری اولاد، میرا مال، اور دونوں پہ اس کو بہت بھروسہ ہوتا ہے کہ میں نے خوب کمائی کر لی ہے، اب میرا کیا بگڑنے والا ہے، زندگی آسان سے گزر جائے گی، یہ ایک فکر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ دوسری فکر اس کو یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد ہے، اگر میرا مال چلا بھی جائے تو میری اولاد کمائی کرے گی، اگر کوئی میرا دشمن مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو میری اولاد میری مدد کرے گی۔ تو انسان اس دنیا میں دو چیزوں پر فخر کرتا ہے اور دو چیزوں سے امید زیادہ لگاتا ہے، اور وہ دو چیزیں مال اور اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا مال، یہ تمہاری اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور زینت ہمیشہ نہیں رہتی۔ جیسے زمین پر ہریالی اگی، اس کے لیے زینت بنی، مگر ہریالی سوکھ گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دعوتوں میں اور دیگر مقامات پر کبھی بھی کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے، خوب ڈیکوریشن کرتے ہیں، اتنا سجاتے ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہ سارا ڈیکوریٹ 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا، بڑی مشکل سے 4-5 دن کا، اس کے بعد پھر اس کا وجود ختم۔ گھروں میں ہم پردے لگا کر اپنی کھڑکیاں، دروازے، دیواریں سجاتے ہیں، 8 دن کے بعد وہ پردے میلے ہو جاتے ہیں، اس کی زینت ختم۔ تو جیسے دنیا میں زینت ختم ہو جاتی ہے، مال اور اولاد بھی دنیا کی زینت ہے، نہ یہ باقی رہے گا نہ وہ باقی رہیں گے۔ کتنے ایسے والدین ہیں انہوں نے اپنے اولاد کے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہیں، جس اولاد پہ بھروسہ تھا وہی اولاد ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ دنیا کی زینتیں ختم ہو جاتی ہے، رونق دنیا کی ہمیشہ باقی نہیں رہتی، جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے وہی ختم۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اولاد اور مال پر نہیں بلکہ اولاد اور مال کے مالک اور خالق پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے کہ وہ پروردگار جو اولاد دیتا ہے، وہ پروردگار جو مال دیتا ہے، وہ مال فنا کر دے تو پھر دوبارہ عطا فرمانے کی قدرت رکھتا ہے، اولاد کو ختم کر دے تو اس کے بدلے میں دوسری اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے مال پر، اولاد پر اتنا اتراتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے لگتا ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے، رشتہ داروں پر تکبر کرنے لگتا ہے، اور بس اس کے بعد جو من مانی چاہے کر لے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال دنیا کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت پاک میں دوسری جملے میں ارشاد فرماتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امالا، یعنی باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ باقی کیا رہیں گے؟ نیک اعمال، نیکیاں بندوں کی باقی رہنے والی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ نہ لباس باقی رہتا ہے، نہ کھانا پینا باقی رہتا ہے، نہ شادی باقی رہتی ہے، نہ شادی کا ڈیکوریشن باقی رہتا ہے، نہ شادی میں اڑائے گئے پٹاخے باقی رہتے ہیں، وہاں دکھائی گئی کھانوں اور دستروں پر شان و شوکت باقی رہتی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ نیک عمل باقی رہتا ہے، نماز باقی رہنے والی ہے، خیرات و صدقات باقی رہنے والے ہیں، زکوٰۃ باقی رہنے والا ہے، اور روزہ باقی رہنے والا ہے، انسان کے حسن اخلاق باقی رہنے والے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے اچھے جملے باقی رہنے والے، کسی کی تسلی کو جو جملے کہے تھے وہ باقی رہنے والے، مریض کی عیادت کیے تھے وہ باقی رہنے والا ہے،
پڑوسی کو اذیت دینے سے بچے اور اس کو راحت دے رہے تھے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ رشتہ داروں میں کوئی بیمار تھا، اس کے علاج کا بندوبست کیا تھا، وہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، باقی سب فنا ہونے والا ہے۔ کیونکہ انسان پیسہ جمع کر کر کے اپنے شان و شوکت دکھاتا ہے اور ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتا۔ رب نے فرمایا کہ تمہاری دولت باقی نہیں رہے گی، تمہاری جمع پونجی باقی نہیں رہے گی، باقی نیک عمل رہے گا۔ قرآن پاک کی یہ 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، جس میں دنیا کی حقیقت بتائی گئی اور انسان کو یہ واضح کر دیا گیا کہ نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی۔ حاضرین کرام، اب اس کے بعد حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کس انداز میں ہم کو سمجھایا ہے۔ چند احادیث پاک آپ سماعت کریے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ جمعہ میں ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دنیا کیسی تھی اور وہ دنیا کس حد تک لیتے تھے وہ تفصیل بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اولیاء اللہ کے پاس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور انہوں نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری وہ تفصیلات بیان کریں گے۔ کیونکہ حاضرین، اللہ کے نبی جملہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام اہل بیت اعظام اولیاء اللہ یہ دیندار لوگ ہیں اور ہم دین پر چلنے والے ہیں۔ اگر ہم کو دین پہ چلنا ہے تو دینداروں کو دیکھنا ہوگا۔ ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن دنیا داروں کو دیکھ رہے ہیں، مالداروں کو دیکھ رہے ہیں، فیشنیبل لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور فلم ایکٹروں کو دیکھ رہے ہیں اور کھیل کود کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ چل رہے ہیں، چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں دین پر اور دیکھ رہے ہیں دنیا داروں کو، تو کیسے ہمارا دین پورا ہوگا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بازار جانا چاہتا ہے کاروبار کے لیے لیکن وہ راستہ لے رہا ہے قبرستان کا؟ جو آدمی قبرستان کی طرف جا رہا ہے وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار کروں، تو کیا کاروبار کرنے والا قبرستان کے طرف چلنے والے کے پیچھے چلنے سے کامیاب ہوگا؟ ایسا ہی ہماری زندگی آج گزر رہی ہے۔ ہماری نظروں کے سامنے فلم ایکٹرز، دکان ملگی بھی کوئی آدمی کھولتا ہے فلم ایکٹروں کو بلاتا ہے۔ کیا تعجب کی بات ہے! ارے کم از کم کوئی نیا کاروبار کر رہا ہے تو اس وقت تو اللہ کی ذات سے امید کرنا چاہیے، اے اللہ میں نیا کاروبار کر رہا ہوں مجھے برکت دے۔ نہیں چاہیے آپ کو برکت، فلم ایکٹر سے برکت ملے گی، کرکٹر سے برکت ملے گی اور کوئی دنیا کے کام و کاج کرنے والوں سے برکت ملے گی، برکت دینداروں سے ملے گی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی بڑے سچے پکے پرہیزگار نمازی عبادت گزار ایسے آدمی کے ذریعے افتتاح کرائے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے افتتاح کروائے۔ ہم کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں، یہ کیفیتیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی زندگی دیکھیں گے سنیں گے تو دین پر چلنا کیسا ہوتا ہے یہ معلوم ہوگا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھ کر ہم دین سیکھ رہے ہیں۔ حاضرین، دین آپ کو ڈاکٹر نہیں سکھا سکتا، دین آپ کو انگریز دان نہیں سکھا سکتا، اور دین آپ کو کوئی سائنسدان نہیں سکھا سکتا۔ سائنسدان آپ کو سائنس سکھائے گا، ڈاکٹر آپ کو علاج کرے گا آپ کا یا ڈاکٹری سکھائے گا۔ دین آپ کو دینداروں سے ملتا ہے، علماء سے، اولیاء سے، صلحاء سے۔ کسی اور سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے، ناممکن ہے۔ دین کی باتیں کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے مگر دیندار بہت کم ملیں گے، دین پر عمل کرنے والے بہت کم ملیں گے، باتیں کرنے والے بہت ملیں گے۔ آج کل تو بے پردہ رہنے والی عورتیں پردے کے بارے میں کہہ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، بیچاری کے سر پہ پلو نہیں ہے اور وہ پردے کی بات کر رہی ہے۔ دین کی بات تو سب کر لیتے ہیں بھائی، دین پر عمل کم لوگ کرتے ہیں، تو دین پر عمل کرنے والوں کی پیروی کیجیے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم صحابہ کرام کی زندگی اور اولیاء اللہ کی زندگی بھی کیا ہے دنیا کے متعلق اس عنوان پر عرض کریں گے۔ پہلے آج احادیث شریفہ سماعت کرتے ہیں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اللہ بچائے رمضان بھی آئے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا رمضان کب آیا کب گیا، بڑی تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح گزرے گا۔
اور آج وہی ہو رہا ہے. دیکھیے ہم صبح اٹھے, ہو گئی دوپہر, اب نماز پڑھ کے نکلیں گے اثر ہو جاتا, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ دن کہاں جا رہا ہے, گھنٹوں کی طرح دن گزر رہا ہے. اللہ ہماری عمروں میں, ہمارے اوقات میں برکت دے تاکہ ہم عبادت صحیح کر سکیں, اس کا استفادہ صحیح کر سکیں. بہرحال حاضرین, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے, اور دروازے پر دیکھا کہ ایک پردہ لٹک رہا ہے, اور وہ پردہ منقش, نقش و نگار والا, خوب زیب و زینت والا ہے, نقش و نگار والا پردہ ہے. اب اس زمانے میں کیسا نقش و نگار ہوتا تھا, جیسا وہ زمانہ تھا. یہ تو ماڈرن زمانہ ہے, یہاں کا نقش و نگار کا انداز ہی بڑا نرالا ہے. آج کی قوم تو افطاری کے پھل میں بھی نقش و نگار کرتی ہے. کھانے کے پھل ہے اس کو بھی کاٹ کاٹ کے نقش و نگار کر کے 2 گھنٹے بیکار کر دے کے سجاتے ہیں. 2 منٹ میں سب ختم. 2 گھنٹے کی افطاری کے, 2 منٹ کی افطاری کے لیے 2 گھنٹے تک ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ایسی قوم ہے, سجا کے رکھتے ہیں. کھانے کی چیزوں کو بھی سجا کے رکھا جاتا ہے. ٹائم پاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کل. پہلے بولتے تھے ٹائم پاس ہوتا نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے ٹائم پاس کرنے کی. کام ایسے کر لیے ہیں کہ بس یوں دیکھنے تک وقت گزر جاتا ہے بیکار کاموں میں. خیر, تو حاضرین کرام, نقش و نگار اس زمانے میں کیا تھا؟ معمولی سا نقش و نگار تھا, مگر پردہ تھا. حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, باہر ہی سے واپس تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا, آپ نے فوراً حضرت علی سے عرض کیا کہ آپ جائیں, معلوم فرمائیں, ابا حضور تشریف لائے تھے, سرکار تشریف لائے تھے, پھر واپس گئے, گھر میں نہیں آئے, ناراض ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور گھر میں تشریف نہیں لائے. دیکھیے پیارے آقا کیا فرما رہے ہیں, بس ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, مالی ولی دنیا, اے علی مجھے اور دنیا سے کیا تعلق, میرا دنیا سے کیا تعلق. یہ نہیں فرمایا تمہارا دنیا سے کیا تعلق. پردہ کس کے گھر پہ تھا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ. لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ دنیا سے میرا کیا تعلق, مطلب جہاں دنیا ہوتی ہے وہاں میں نہیں آتا. کیا کیا تھا؟ صرف ایک نقش و نگار والی خوبصورت چادر پردہ دروازے پہ لگایا تھا, بس. سرکار واپس تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے حضور نے نہیں فرمایا کہ آپ نے پردہ لگایا ہے نقش و نگار والا خوبصورت, اس لیے میں نہیں آیا. اتنا فرمایا کہ دنیا کا مجھ سے کیا تعلق. کیسے پاک باز لوگ تھے, اشاروں کو اتنا اچھا سمجھتے تھے, لہٰذا فوراً چادر ہٹا دیے, پردہ ہٹا دیے, دوسرا پردہ لگا دیے. کچھ دیر کے بعد سرکار پھر تشریف لائے. تو حاضرین اب آپ غور کیجئے کہ آج ہمارے گھروں میں جو زیب و زینت ہے, جو نقش و نگاری ہے, اور جو دنیا کے اعمال سجے ہوئے ہیں, اور دنیا کی رنگینیاں, جس دروازے پر نقش و نگار کا پردہ ہوتا حضور وہاں تشریف نہیں لے جاتے, تو جس گھر میں ٹی وی ہے کیا حضور اس گھر میں تشریف لا سکتے ہیں؟ جس گھر میں ناچ گانا ہوتا ہے کیا اللہ کے حبیب اس گھر والوں سے خوش ہوں گے؟ اور جس گھر میں لوگ داڑھی کاٹتے ہیں کیا ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی خوش ہوں گے؟ اور جس گھر کے لوگ دوسروں کے جیب کتر کے مال اس کا ہڑپ کر کے ناحق اپنا مال بنا لیتے ہیں, کیا ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی خوش ہوں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم تو دودھ کے دھلے میں جناب, ہم کچھ بھی کرے تو چلتا. حاضرین کرام, اس طریقے سے ہمارا دین ہونے والا نہیں ہے. ایک نقش و نگار کے پردے کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا, کیونکہ اس زمانے میں وہ ضرورت سے بڑھ کر تھا, اس کی ضرورت نہیں تھی. اب غور کیا جائے حاضرین, اپنی شہزادی کی تربیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے فرما رہے ہیں. اور پھر حضرت فاطمہ کا گھر حضور کا گھر ہے, اسی لیے تو فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق. جب مجھے نہیں ہے تو اے علی آپ کو کیا تعلق ہوگا, میری شہزادی کو کیا تعلق ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اس طریقے سے تعلیم اور تربیت عطا فرما رہے ہیں. ان پاک باز ہستیوں کے لیے جب ایسی پابندی ہے تو حاضرین پھر ہمارے لیے کتنی پابندیاں نہیں ہوں گی. وہ تو پاک لوگ ہیں, ان کی زندگی ساری کی ساری رب کی رضا و خوشنودی میں گزری ہے, انہوں نے کبھی دنیا نہیں چاہی, مگر اس کے باوجود ان کے لیے اس طرح کی پابندی ہے.
ہم تو صبح شام دنیا کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر ہمارے لیے کتنی پابندیاں ہونی چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ نے اپنے گلے سے ساری پابندیوں کے ڈور نکال دیے اور اپنے آپ کو آزاد کر دیے۔ میری مرضی، میں جو چاہے کروں، مجھے کوئی بول نہیں سکتا۔ کوئی بولے تو آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ یہ حال آج ہماری قوم کا ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم مسلمان ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی کی ماننا پڑے گا، تبھی تو ہم مسلمان ہیں۔ حاضرین کرام، ایک تو یہ واقعہ ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی کے متعلق، دنیا کے متعلق بتا رہے ہیں۔ پتہ چلا نقش و نگار کی چادر اور پردہ بھی دنیا ہے، وہ ان پاک باز ہستیوں کے لیے۔ میں نے شروع میں چند باتیں کہی تھی، وہ ہمارے زمانے کے لحاظ سے دنیا کی پابندی کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر دوبارہ اس کا اعادہ کر لوں گا کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ ضرورت طلب کرنا اور اس ضرورت کو پانا دنیا نہیں ہے۔ جو ہماری ضرورت ہے، میں خواہش کی بات نہیں کر رہا ہوں، ضرورت کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات، ضرورت سے زیادہ بھی اگر ہم طلب کریں لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کسی غریب کے لیے اور کوئی بے روزگار کے لیے ضرورت سے زیادہ اگر ہم کوشش کریں، طلب کریں اور وہ ان کو دے دیں، وہ بھی دنیا نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے گھروں میں بغیر کسی جمع کیے، بلا ارادہ سونا اتنا جمع ہو جاتا تھا، وہ جمع نہیں کرتے تھے، بغیر ارادے کے جمع ہو جاتا تھا۔ کاروبار ان کے اتنے زیادہ تھے کہ اتنا سونا جمع ہوتا تھا کہ اسے بانٹنے کے لیے کڑالی سے توڑنا پڑتا تھا، اور ایسی بڑی تعداد، بڑی مقدار والے سونے پر بھی شام کا سورج نہیں ڈوبتا تھا، سورج ڈوبنے سے پہلے پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا تھا۔ تو کمائی اس لیے کریں کہ دوسروں کی زندگی اچھی کریں، کتنا بھی طلب کریں وہ دنیا نہیں ہے، بشرطے کہ وہ دوسروں پر خرچ کریں۔ اب کمائی تو ہو رہی ہے، جیب اپنے بھر رہے ہیں، گھر اپنا بھر رہا ہے، بینک بیلنس اپنا بھر رہا ہے، ڈپازٹ اپنی بھر رہی ہے، سب اپنا ہو رہا ہے، زمینوں پر زمینیں خریدی جا رہی ہیں، جائیدادیں خریدے جا رہے ہیں، سب اپنے لیے۔ پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، رشتہ دار ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، غریب بھوکا مر رہا ہے، یہ سب جانتا ہے مگر ایک پیسہ کسی پہ خرچ نہیں کرتا، تو یہ پورا دنیا دار ہے، اس کا ایک ایک پیسہ دنیا ہے۔ تو دنیا کا مفہوم کیا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اے میرے صحابہ سن لو، خدا کی قسم مجھے اس بات کا تم سے خوف نہیں ہے کہ تم بھوکے رہ جاؤ گے، تنگ دست رہ جاؤ گے، پیاسے رہ جاؤ گے، اس کا مجھے خوف نہیں ہے۔ کیا مطلب بالکل واضح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرما دیا، میری امت تنگ دستی کی وجہ سے نہیں مرے گی، میری امت بھوکی نہیں مرے گی، میری امت غریب لاچار تنگ دست نہیں ہوگی۔ ہم بنا لیے اپنے آپ کو تنگ دست، آج بھی لوگ کس سے بھی پوچھو آپ، میں تو جانتا ہوں کئی لوگ ہمارے پاس شکایتیں کرتے ہیں، اتنا بڑا مالدار بیچارہ، 4 گھر ہیں، 2 گاڑیاں ہیں اور 5 قسم کے بزنس ہیں، سب ہونے کے بعد بھی بولتا بہت پریشان ہوں مول صاحب۔ یہ ایسی کیسی پریشانی آ گئی بھائی؟ کیا ہوا؟ بولے تو پچھلے سال جتنا کاروبار ہوا تھا مول صاحب اس سال نہیں ہوا، یہ پریشانی۔ ارے جو دولت ہے اس پہ شکر کرو میرے بھائی، ہمیشہ شکایت پر شکایت، جیب میں پیسے نہیں ہیں، نہیں ہوں گے کبھی، کیا فرق پڑے گا؟ کبھی پیسے نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا بھائی؟ خوش ہونا چاہیے، اللہ تیری شان کہ جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے، تو نے کسی کا محتاج نہیں رکھا، پیسوں پر بھی امید نہیں رکھا، تو نے میرے دل کو بس اپنا بنا لیا۔ جیب میں پیسے نہیں رہے تو اللہ اللہ کرتے نا، اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ اللہ اللہ کرے، اس لیے پیسے نہیں دیا، شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہیں شکایت۔ سب کچھ ہے مگر پھر شکایت، ایسی قوم ہے۔ تو ہم بنا لیے اپنے آپ کو، فقیر بنا لیے، لاچار بنا لیے، نادار بنا لیے، ناکارہ بنا لیے، خود بنا لیے۔ نہیں ہے واقعتاً، ویسے نہیں ہے۔
माशाअल्लाह सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेफिक्री के साथ खाने को मिलता है, साल भर में 10-12 जोड़े मिलते हैं, साल भर में 4 किस्म के चप्पल बदल लेते हैं, 2-4 किस्म के ऐनक बदल लेते हैं, सब कुछ है, फिर क्या होना चाहिए भाई? फिर भी शिकायत, नहीं मेरा पड़ोसी 4 मंजिला बिल्डिंग बना रहा, इतनी जलन हो रही अंदर से, देखा नहीं जा रहा, इसलिए परेशान हूं। मेरे पास कमाते पैसे मैं बनाऊंगा, उससे एक मंजिल बड़ी बनाऊंगा, ये फिक्र सता रही है। अल्लाह ने जो दिया उस पर शुक्र करना सीखी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दे रहे हैं, मेरी उम्मत भूखी नहीं मरेगी, उसे फक्र का अंदेशा नहीं है, तंगदस्ती का अंदेशा नहीं है। सरकार फरमा रहे हैं, मैं तुमसे इस बात का खौफ नहीं करता कि तुम तंगदस्त रह जाओगे, फिर क्या होगे? इरशाद फरमाते हैं, मुझे खौफ है तुमसे तो इस बात का कि तुम दुनिया में एक दूसरे में तनाफुस करोगे, एक दूसरे पर फौकियत ले जाने की कोशिश करोगे दुनिया में, इस बात का मुझे खौफ है। और वही हो रहा है, आज हम देख रहे हैं वही हो रहा है कि हर आदमी ये चाहता है कि पड़ोसी हमारा जैसा घर बनाए, हम उससे अच्छा बनाए। वो कारोबार कर रहा है, मैं भी उससे अच्छा कारोबार करूंगा। किसी के मालियत को, दौलत को, उम्दगी को देखकर खुश नहीं होते, अंदर से जलन होती। और ये हसद, ये जलन हमको ऐसे खा रहे हैं जैसे कि दीमक लकड़ी को खा जाती है। बहरहाल हाजिरीन, हिर्स व हवस से बचना भी दुनिया तलबी से परहेज करना है। हिर्स व हवस से बचे। जो आदमी हरीस नहीं होता, हवस नहीं रखता, तलब नहीं करता, वो दुनियादार नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया। उसके बाद और एक हदीस पाक में आता है, अबू दाऊद मरासिल अबू दाऊद की हदीस है, हुजूर ने फरमाया, अद्दुनिया मलऊनतुन मलऊनुन मा फीहा, दुनिया सारी लानती है। अब बोलिए कौन आदमी है जो लानत को अपने घर में लाए? सरकार फरमा रहे हैं, सारी दुनिया लानती है और जो कुछ दुनिया में है सब लानती, इल्ला मगर ये कि जो काम, जो अमल, जो अकीदा अल्लाह के लिए हो, वो ना दुनिया है ना वो लानती है। क्या पता चला हादिरीन, दुनिया के लिए खाना लानत है, लेकिन खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना और ये नीयत करना कि मैं इसलिए खा रहा हूं कि जिसमें कुव्वत आए तो 4 रकात नमाज ज़्यादा पढ़ूंगा, ये लानत नहीं है। दुनिया के लिए पहनना कि दुनिया देखेगी कितना अच्छा लिबास है, ये लानत है। मगर इसलिए पहनना कि ए अल्लाह तूने मुझे जिस्म छुपाने के लिए लिबास दिया, तेरा शुक्र है, किसी से मांगने की नौबत नहीं दिया, ये तेरा शुक्र है, तो ये लानत नहीं है। घर बनाना वाक़ियतन लानत है क्योंकि वो दुनिया है, मगर घर में एक कमरा ऐसा बनाना कि मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार हर दिन आए, मैं और उनको हर दिन खिलाता रहूं, ये लानत नहीं है। फर्क है दुनिया, लानत और अल्लाह के लिए काम करने में। हाज़िरीन इकराम, शादी की खातिर 10 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं लोग, मगर उसमें से 1 लाख रुपये ऐसे करें कि कोई बड़े मौलाना की किताब छपा के सब में मुफ्त तकसीम करूंगा। वो शादी वाक़ियतन लानत है जिसमें दुनिया की दिखावे के खातिर लोगों की ख्वाहिश और उनकी तारीफ सुनने के लिए सारा डेकोरेशन किया गया और बहुत कुछ खाने बनाए गए, मगर उसमें कम से कम 50,000, 1 लाख की अगर किताबें छपवाकर आने वाले शादी में आने वालों को तकसीम किया जाए, फिर वो लानत खत्म हो जाती है। इल्ला मा काना लिल्लाहि फीहा, सरकार फरमा रहे हैं सारी दुनिया लानती, दुनिया में रहने वाली हर चीज मलून है, मगर जो काम अल्लाह के लिए किया जाए वो मलून नहीं है। कितनी अजीम तालीम हमको दी जा रही है, हम एक चीज पकड़ लिए दूसरी छोड़ दिए, लानती को अपने घर में ला लिए, खुद लानती बन गए, मगर जो लानत छटने वाली है जिस अमल से, उसे भूल गए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आलीशान है। हाज़िरीन किराम, और बहुत सारी तफसीलात हैं। एक बात मैं अर्ज़ करूँगा कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आपने एक मरतबा पानी तलब किया, तो आपकी खिदमत में पानी में शहद मिलाकर लाया गया। आप पानी एक घूंट पीते, शहद की लज्जत महसूस करते हैं, फ़ौरन हटा लेते हैं, आँखों से आंसू जारी होते हैं। लोगों ने पूछा कि हज़रत प्यासे थे, आप पानी पेश किया गया, इसमें रोने की क्या बात है? इरशाद फरमाते हैं कि मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि मैंने पानी मांगा था लेकिन पानी में शहद मिलाकर लाया गया।
ایک مرتبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اکیلا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ دور ہو جا، دور ہو جا. میں نے عرض کیا حضور آپ کس سے فرما رہے ہیں دور ہو جا، میں اکیلا ہوں؟ تو فرمایا سرکار نے کہ دنیا میرے پاس اپنا دامن سمیٹ کر آئی تھی. مطلب دنیا میں، زمین میں جتنی نعمتیں ہیں سب لے کر آ گئی تھی، اور کہا کہ حضور مجھے قبول کر لیجئے. تو میں نے کہا کہ دور ہو جا، دور ہو جا، تجھ پر لعنت، میری امت سے بھی دور رہنا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں تو دنیا سے بچ گیا، اور میری امت کے ابتدائی لوگ بھی دنیا سے بچ جائیں گے، ان قریب میری امت کے لوگ دنیا میں پڑ جائیں گے. صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ کہیں یہ شہد جو پانی میں ملا کر لایا گیا ہے یہ وہ دنیا تو نہیں ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ دنیا میں پڑ جائیں گے. اب غور کریں، دنیا ان کے پاس کیا تھی؟ پانی میں شہد ملانا ان کے پاس دنیا تھا. گوشت صرف ابال کر کھانا ان کے لیے جائز تھا، گوشت توے پر بھن کے کھانا یا آگ پر بھن کے کھانا ان کے لیے دنیا تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے پردہ لگانا ان کے پاس دنیا نہیں تھا، مگر نقش و نگار والے پردے اپنے دروازوں پر یا کھڑکیوں پر لگانا ان کے لیے دنیا تھا. وہ دنیا سے اتنا پرہیز کرتے تھے، اور آج ہم دنیا میں کتنا پھنسے ہوئے، نہ ہم کو حرام کی تمیز ہے، نہ مکروہ کا پتہ ہے، نہ مشتبہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے. سب سے زیادہ لوگ بڑے آرام سے دعوتوں میں شرکت کر لیتے ہیں، اہتمام کے ساتھ دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں. حاضرین، دعوت قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ شخص جس نے دعوت دی ہے اس کی کمائی کون سی ہے. کسی پہ شک مت کرو، آپ شک نہیں کرنا چاہیے، مگر تحقیق ضرور کریے تاکہ آپ جب لقمہ اٹھائیں گے کہیں وہ حرام لقمہ آپ کے پیٹ میں نہ چلا جائے. دنیا سے بچنا لازم ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ شان و شوکت کے ساتھ شادیاں کرنے والے لوگ، چونکہ اب شادیوں کے مہینے آنے والے، یہ شان و شوکت کے ساتھ شادیاں کرنے والے اکثر لوگ یا تو سود پہ قرضہ لاتے ہیں یا اپنی زمین جائیداد وغیرہ کہیں بینک میں کسی کے پاس رکھوا کر سود پہ رہن لیتے ہیں، اور وہ سود کے پیسوں سے سارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اس میں مولوی صاحب بھی آ جاتے، امام صاحب بھی آ جاتے، مؤذن صاحب بھی آ جاتے، عام آدمی بھی آ جاتا، نمازی بھی آ جاتا، شرابی بھی آ جاتا. سب کو کھلا دیے، سب کے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال دیے. اب نہ دعا قبول ہوتی نہ نماز قبول ہوتی. پرہیز کرنا چاہیے. اب ہو سکتا ہے یہ باتیں ہمارے لوگوں کو جلدی سمجھ میں نہ آئیں. کیا ہے مل صاحب، اتنے سخت زندگی کیسا گزاریں گے؟ بھائی ہم اتنا آرام پسند ہو گئے، سوتے 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 رہے، اتنا سو گئے اتنا سو گئے، اب اٹھنا ہی نہیں آ رہا. بول رہے ہیں کتنی مشکل ہے آپ اٹھو، بول رہے ہیں میرے کو. اٹھو بولنے والا برا نہیں ہے جناب، اتنی دیر سونے والا برا ہے. تو ہماری حالت ایسی ہو گئی. اور میں نے آپ کو اپنے سے کچھ بات نہیں کہی، میں نے آپ کو اللہ کے حبیب کی باتیں بتائی، صحابہ کرام کی زندگی بتائی. کیا ان حضرات نے جو زندگی گزاری وہ دین کے مطابق تھی یا نہیں؟ اگر دین کے مطابق تھی تو ان کے لیے آسان تھی، پھر ہمارے لیے وہ دین نہیں ہے. وہ دین ہے، ہم دنیا دار ہو چکے. اختیار کرنا چاہیے، کوشش کرے تو آدمی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. اس سے پہلے آئے گا وہ وقت، اللہ ہم کو بچائے محفوظ رکھے. فلسطین کا جیسا حال ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کا حال بھی ویسا ہو جائے. اپنے آپ کو ویسی سختیوں کے لیے تیار رکھنا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ ویسا وقت آئے، مگر آئے تو کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. ارے بڑی سختی ہے بھائی، کسی کافر کے پاس چلے گئے، کسی مشرک کے پاس چلے گئے، وہاں آرام مل رہا ہے، یہاں آرام مل رہا ہے. ایسے تناسان مسلمان نہ بنے، دین پرور مسلمان بنے، دین پر سختی سے عمل کرنے والے مسلمان بنے. حاضرین، آرام کی زندگی میں بھی سختی کی زندگی گزارنے والا کامیاب ہوتا ہے. جب سختی آئے گی تب تو مجبوری کے ساتھ بھی گزار لیں گے. اور یہی طرز زندگی ہم کو اسلام دیتا ہے، دین سکھاتا ہے، صحابہ کرام سکھاتے ہیں. بہرحال دنیا اور دنیا کی محبت کیا معنی رکھتی ہے، اس کی نحوست کتنی ہے، اس کے بارے میں چند احادیث پاک ہم نے آپ کو سنائے ہیں.
انشاءاللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی زندگی اگلے جمعہ، اس کے بعد اولیاء اللہ کی کیا حیات تھی اس کے متعلق دنیا کے بارے میں وہ تفصیلات عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیندار بنائے، عبادت گزار بنائے، دنیا اور اس کی نحوست سے ہم کو محفوظ رکھے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی محبت داخل فرما دے، دین پر استقامت ہم کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔